I, Omar Abdullah, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as Chief Minister for the Union Territory of Jammu and Kashmir, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister. نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون، جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون۔ جی ہاں، جموں اینڈ کشمیر کو جیتنے کے لیے بی جے پی نے ہر قسم کے حیلے اور حربے اپنائے، دھارا 370 ہٹانے کا کام کیا، جموں کے پنڈتوں کو لے کر ایک بھاری بوال کھڑا کیا، حالانکہ ایک فلم بھی بنا دی گئی اور بی جے پی والوں نے اس فلم کو پرموٹ بھی خوب کیا۔ محبوبہ مفتی کے ساتھ گٹھ بندھن کر کے جموں اینڈ کشمیر میں سرکار تو چلائی، لیکن اس الیکشن میں سرکار بچا نہیں پائی۔ جموں کشمیر میں ایک بار پھر سے نیشنل کانفرنس کی دھاکڑ واپسی ہوئی ہے، وہیں عمر عبداللہ کیندر شاشت راجیہ کے پہلے مکھیہ منتری بن گئے ہیں، حالانکہ بطور سی ایم انہوں نے دوسری مرتبہ شپث لیا ہے۔ کون ہے یہ عمر عبداللہ؟ عمر عبداللہ ڈاکٹر فاروق کے بیٹے اور شیخ عبداللہ کے پوتے ہیں۔ ان کا جنم 10 مارچ 1970 کو انگلینڈ میں ہوا۔ یوں سمجھ لیں کہ سیاست ان کو وراثت میں ملی ہے، یا یہ کہیے کہ یہ سیاست کے گود میں کھیلے ہیں۔ کل عمر عبداللہ نے سی ایم بننے کے بعد ایک بڑا فیصلہ لیتے ہوئے انہوں نے جموں سے ہندو نیتا کو اپنا ڈپٹی سی ایم بنایا ہے۔ بتا دوں کہ این سی اے کے 2 ہندو ودھائکوں میں سے ایک سریندر کمار چودھری کو جموں سے ڈپٹی سی ایم بنایا گیا ہے، اور یہ فیصلہ جموں کے ہندوؤں کے لیے لیا گیا ہے۔ وہیں عمر عبداللہ نے سی ایم بننے کے بعد ایک اعلان اور یہ کیا کہ جب وہ جموں میں جائیں تو ان کے لیے خاص طور پر ٹریفک کو جام نہ کیا جائے۔ یہ ان کا فیصلہ اپنے عوام کے تئیں برابری کا فیصلہ ہے، اور خاص بات یہ کہ نیشنل کانفرنس کے ساتھ مل کر الیکشن لڑنے والے کانگریس سرکار میں نہیں ہے۔ انہوں نے باہر سے نیشنل کانفرنس کو سمرتھن کرنے کے بارے میں کہا ہے، لیکن راہل گاندھی، پرینکا گاندھی، سماجوادی کے صدر اکھلیش یادو، عام آدمی پارٹی کے بھی نیتا اور کانگریس کے صدر، یہ تقریباً تمام بڑے لیڈران، تمام بڑے نیتا شپث گرہ سماروہ میں شامل ہوئے، اور عمر عبداللہ کے سی ایم بننے پر سب لوگوں نے ان کو مبارکباد دی، اور عمر عبداللہ نے جموں اینڈ کشمیر کو اپنے ہاتھ میں سنبھالا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عمر عبداللہ نے آج سے تقریباً 7 دن پہلے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ جموں اینڈ کشمیر کو ریاست کا درجہ دلائیں گے، اور یہ ریاست کا درجہ امت شاہ اور نریندر مودی خود دیں گے، کیونکہ انہوں نے جموں اینڈ کشمیر کے اندر اکثر بھاشن میں، اکثر تقریروں میں کہا تھا کہ الیکشن ہو جائے، ریزلٹ آ جائے، اس کے بعد جموں اینڈ کشمیر کو ریاست کا درجہ دیا جائے گا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ بی جے پی آئے گی تو ریاست کا درجہ ملے گا۔ اس لیے عمر عبداللہ نے کچھ دن پہلے انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ کیبنٹ کا ہمارا ایک فیصلہ یہ ہوگا، ریاست کا درجہ جموں اینڈ کشمیر کو دلایا جائے، اور یہ مودی اور امت شاہ ہی دیں گے۔ آپ ذرا ان کو سنیں۔ حالات بدل جاتے ہیں تو رخ بدل جاتا ہے۔ وہ بیوقوف آدمی ہے جو بدلتے ہوئے حالات کے ساتھ اپنا رخ نہ بدلے۔ میں نے اس پہ بہت اس پہ سوچا، لوگوں سے رائے حاصل کی۔ کچھ ایسے لوگ جو مجھے جانتے بھی نہیں ہیں، انہوں نے ای میل اور واٹس ایپ کے ذریعے مجھے میسیج بھیجے اور مجھ سے سیدھا سا سوال پوچھا۔ مجھے پوچھا کہ دیکھ جناب، آپ یہ اسمبلی آپ کہتے ہو آپ نہیں لڑو گے، آپ اپنے لیے یہ اسمبلی جو ہے اس کو ٹھیک نہیں مانتے ہو، تو آپ دوسروں کے لیے پھر اس اسمبلی کو کیسے مانتے ہو؟ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہ اسمبلی عمر عبداللہ کے لیے ٹھیک نہیں ہے، لیکن آپ لوگ جا کے اس کے لیے ووٹ ڈالیے؟ اور میرے پاس اس سوال کا جواب تھا نہیں۔ اگر اس اسمبلی کو میں خود نہ مانوں تو میں لوگوں سے کیا امید کروں کہ وہ اس کے لیے ووٹ ڈالیں؟ میں آج بھی کہتا ہوں یہ وہ اسمبلی نہیں ہے جس اسمبلی کا ہمیں حق ہے، اور یہ اسمبلی جو ہے
یہ ایک ٹرانزیشن فیز ہے. اس اسمبلی کے ذریعے ہم اس اسمبلی تک پہنچیں گے جس اسمبلی کا وعدہ اس ملک کے پردھان منتری نے ہمارے ساتھ کیا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ جموں کشمیر کو ریاست کا درجہ جو ہے وہ واپس ملے گا, اور ہم اس کے انتظار میں ہیں. آپ کتنے ہوپ فل ہیں کہ اسٹیٹ ہوڈ کا جو درجہ ہے وہ جموں کشمیر کو مل جائے گا یا جلد مل جائے گا؟ میں نے کہیں پہ بھی ماننیہ پردھان منتری جی کی تقریروں میں یا ماننیہ امت شاہ صاحب کی تقریروں میں یہ نہیں سنا ان کو کہتے ہوئے کہ ریاست کا درجہ صرف جموں کشمیر کو ملے گا اگر یہاں بی جے پی کی حکومت ہوگی. بار بار بی جے پی نے, اگر آپ کو یاد ہوگا, میڈیا کے ذریعے, سوشل میڈیا کے ذریعے کہا کہ 3 اسٹیپ پروسیس, ڈیلیمیٹیشن, الیکشن, اسٹیٹ ہوڈ. اب 2 اسٹیپس تو ہو گئے, ڈیلیمیٹیشن بھی ہو گیا, الیکشن بھی ہو گئے, اب تیسرا قدم رہتا ہے اسٹیٹ ہوڈ. اب ہم اسٹیٹ ہوڈ کی امید کریں گے. تو اسٹیٹ ہوڈ حاصل کرنے کے لیے نئی سرکار کیا کرے گی؟ میری تو یہ رائے ہوگی کہ حکومت بننے کے بعد کیبنٹ کے پہلے میٹنگ میں پہلا ریزولوشن جو ہے کیبنٹ کے طرف سے منظور ہونا چاہیے کہ جموں کشمیر کو ریاست کا درجہ واپس ملے, اور وہ ریزولوشن لے کے جو چیف منسٹر بن جاتے ہیں ان کو دلی جا کے پردھان منتری, گرہ منتری, باقی ان سینئر لیڈروں سے مل کے وہ ریزولوشن ان کے حوالے کرنا چاہیے, اور ان سے گزارش کرنی چاہیے کہ اسٹیٹ ہوڈ جموں کشمیر کو واپس لوٹا دیا جائے. آج کے لیے بس اتنا ہی. دیش اور دنیا کی سچی خبروں کے لیے ہمارے اس چینل ہم میڈیا کو سبسکرائب کریں, لائک اور شیئر کریں.